قانونی حق ہے کہ وہ حکومت منتخب کرے. باہر کی دارالخلافوں سے بیٹھ کے حکومتیں منتخب یا سلیکٹ نہیں ہو سکتی جس طریقے سے پاکستان میں ہوا. سو لہٰذا میں تحریک انصاف کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے تمام جو وہ لوگ جو کہ اس نظام سے تنگ ہیں، اس مہنگائی سے تنگ ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک بڑا احتجاج جو ہے وہ ہم ملک گیر احتجاج جو ہے وہ لانچ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ حکومت کو انتخابات کی طرف مجبور کریں. فواد صاحب یہ فرمائیں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات ہونی چاہیے، مگر آپ کی قول و فعل میں تضاد نظر آتا ہے کہ آپ کی جو اراکین اسمبلی ہے انہوں نے ابھی تک پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑے ہیں اور وہ برات لے رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر انتخاب میں جانا ہے تو کے پی کے کی اسمبلی کو توڑنے کا آپشن موجود ہے، آپ اس میں کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آپ وہ اسمبلی توڑ دیں تاکہ وہاں پر جو ہے ایک حکومت کے پاس کوئی جواب نہ رہے کہ وہ تو کر سکے انتخابات سے برات آتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اراکین اسمبلی پارلیمنٹ لاجز میں ہیں ان کا یہ حق ہے کہ وہ اگلے انتخابات تک وہاں پہ رہیں، اور وہ اپنے پیسے دے رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی مراعات نہیں ہے. جو بھی اراکین اسمبلی پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہے ہیں وہ اس کے پیسے دے رہے ہیں، وہ کوئی وہاں پہ مفت نہیں رہ رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اراکین اسمبلی کے لیے اسمبلی ہی نہیں رہا، وہ کیسے نہیں، وہ اس لیے کہ جو رکن اسمبلی تھا وہ اگلے انتخابات تک وہاں پہ رہتا ہے، اور اس لیے اس کا حق ہے کہ وہ وہاں پہ رہے، اور وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ دے رہے ہیں. اور کوئی سیاستدانوں کو پاکستان میں اتنی مراعات نہیں ملتی. جہاں پہ مراعات ملتی ہیں وہاں پر آپ بات کریں اور کوشش کریں کہ ان کو ایکسپوز کریں. جہاں پہ مراعات مل رہی ہیں ادھر بھی ہمت کیا کریں. ہر سیاستدانوں کو پاکستان میں جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو جتنی مراعات مل رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کے پی اسمبلی میں سازش نہیں ہوئی، سازش قومی اسمبلی میں ہوئی ہے، اور اس لیے جہاں پہ سازش ہوئی ہے وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں. کے پی اسمبلی میں بھی ہم ایک اسکیم کے تحت اپنی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کے تحت آگے بڑھیں. اچھا ایک سوال تھا سر، ابھی آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب سرکاری صاحب تعزیت کے لیے سرکاری جہاز پر گئے، تو سر وزیر اعظم کو اس حیثیت میں سرکاری جہاز کا استعمال کرنے کے وزیر اعظم ہیں، عمران صاحب کس حیثیت میں کے پی حکومت کا نہیں، میں تو وزیر اعظم کی اعتراض نہیں میں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چائے بھی نہ پئیں، آپ اپنی چائے بھی چھوڑ دیں، آپ اپنی ہر چیز زندگی کی چھوڑ دیں، تو خود بھی تو کچھ قربانی دیں نا. پھر اپنی زندگی کے اوپر جو ہے وہ کچھ تو امپلیمنٹ کریں کہ جہاں پہ انہوں نے کچھ کرنا ہے. اور عمران خان نے تو جو آسٹیرٹی ڈرائیو کی تھی وہ سب کے سامنے ہے، اور اب تک عمران خان کے جس طرح سے جو زندگی گزارتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ ہے، کراچی سے 35 پولیس افسران بھیجے گئے ہیں دوسرے مقامات پر، کشمور، سکر، خیرپور، شکارپور میں. کیا کہیں گے؟ اور یہ جلد آباد میں 10 کلو کی حملہ ہو، تو کس طریقے سے آپ لوگ وہاں پر فائٹ کریں گے، الیکشن لڑیں گے وہاں پر؟ یہ بڑی تشویشناک بات ہے، کیونکہ سندھ حکومت نے اپنے آپ کو ایک جس طریقے سے ایک سندھ میں تو ایک بدماشی راج چل رہا ہے. سندھ میں تو جمہوریت اور آئین معطل ہے، پورے ملک میں ہی اس وقت جمہوریت معطل ہے، لیکن سندھ میں بالخصوص جہاں پہ آصف زرداری صاحب اور ان کے سارے جو چیلے ہیں انہوں نے وہاں پر ایک پورا نظام بنا لیا ہے کہ جس کے ذریعے وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. اگر آپ نے الیکشن ایسے ہی کرانے ہیں تو پھر آپ سلیکشن کر لیں، اور میں عدالتوں کو بھی کہوں گا کہ وہ اس نظام کو دیکھیں. اگر اس طرح کے الیکشن ہونے ہیں تو پھر الیکشن کرانے کا کیا فائدہ ہے؟ اچھا سر، یہ دیکھیں، مریم جو اورنگزیب ہیں ان کو میں کہوں گا ایک تو وہ وہی کام کریں جو ان کو آتا ہے، یعنی کینڈی کرش کھیلیں. اس سے زیادہ وہ بیچاری جو ہے وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. تو مریم اورنگزیب نے جب پچھلی دفعہ پی ٹی وی ہم نے ٹیک اوور کیا تھا تو پی ٹی وی تقریباً جو تھا وہ 41 کروڑ روپے کے لاسز میں تھا. جب میں نے ہم نے چھوڑا اس کو تو وہ 4 ارب روپے کے پروفٹ میں ہے. اور انفارچونیٹلی انہوں نے آتے ہی دوبارہ وہ سارا اپنے ایک محبوب ٹی وی کو نوازنے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے کام شروع کر دیا، یہ دوبارہ ٹی وی جو ہے وہ لاس میں چلا جائے گا. جہاں تک رائٹس کی بات ہے کہ آپ نے اے آر وائی کو دیے یا فلانے کو دیے، وہ اس کی جو بورڈ ہے اس کی چیئرپرسن اس وقت کی جو سیکرٹری انفارمیشن ہے وہ ہیں، اور ڈی جی آئی ایس پی آر اس میں بیٹھتے ہیں. وہ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیسے یہ جو دیا تھا، کیوں دیا تھا اور کیسے دیا تھا. ظاہر ہے کہ میں آپریشنل تفصیلات کا مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی وی کو جو تھا وہ بھرپور پروفٹ میں وہ آیا ہے. اور پروفٹ کی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ ہم نے اس کے رائٹس جو ہیں وہ میرٹ کے اوپر
जो हैं वो दिए थे, और इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत एक आध महीने में जा चली जाए तो ही पीटीवी बचेगा, वरना ये कैंडी क्रश चैंपियन और इनकी जो टीम है ये हमारा पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है, उसी तरह से पीटीवी का बेड़ा गर्क। चौधरी साहब ये बता दें कि कहते हैं कराची के लोग कहते हैं कि MKM और शहबाज चौधरी किसी एक हुकूमत के बगैर नहीं रह सकते, तो आप अपनी पार्टी कौन सी है? हम तो हुकूमत के बगैर ही खड़े हैं, और जिन लोगों को सियासत का नहीं पता, जिनको सियासी हिस्ट्री का नहीं पता, वो ऐसी बातें करेंगे। MKM का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे MKM के साथ मिलाना तो वैसे मेरे लिए बड़ा तौहीन आमेज़ है, और मैं ये समझता हूँ कि जो इनकी जो पॉलिसीज़ रही हैं वो पॉलिसीज़ तो रही हैं कि आप अपने आप का जो है वो इन्होंने अपना आप का हमेशा सियासी सौदा किया। हम तो 100 साल से इस्तिबदाद के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अभी भी खड़े हैं, और अभी भी जो इमरान खान हैं वो इसलिए उनके साथ खड़े हैं कि वो हक़ पे खड़े हैं, और उनका जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो एक ही जमात और एक ही लीडर है जो पाकिस्तान के वफाक की बात करता है, जो पाकिस्तान को एक जोड़ने की बात करता है, वो इमरान खान है और PTI, और हर शख्स का फ़र्ज़ है उसका साथ। आवाम आपके साथ हो मगर इदारे ना हो तो आप कामयाब हो जाएंगे। ये बड़ा ट्रिकी सवाल है, हमें उम्मीद है कि इदारे अवाम के साथ देंगे। अच्छा फवाद साहब, ये फरमाइएगा कि बहुत से सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं और बहुत सी इदारों में जो शख्सियत बैठी हैं किसी के हक में और किसी के खिलाफ ट्रेंडिंग चल रही है, और ये ज़्यादा इल्ज़ाम ये आ रहा है कि जो आपकी सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो ये काम कर रही हैं। क्या आप समझते हैं कि ये PTI ट्रेंड कर रही है? मेरे ख्याल में साहब की बहुत ज़्यादा तौहीन की जा रही है। मेरा देखें आर्मी चीफ है पाकिस्तान की फ़ौज, मुल्क फ़ौजों के बगैर नहीं हुआ करते, और आर्मी चीफ एक इंटेग्रल पार्ट है फ़ौज, तो उनका जो फ़ौज का एहतराम है, इदारे का एहतराम है, वो बहुत अहम है, और PTI जो है वो कारबंद है इसी असूल के ऊपर कि पाकिस्तान में इदारों को हमने महफूज भी करना है, उनको बड़ा भी करना है, और अगर कोई गलत फ़ैसलों से किसी को नुकसान पहुंचा है तो उसको भी हमने उसको हील करना है, उसको करना है, और हमने इसको आगे लेके चलना है। मुल्क फौजों के बगैर नहीं चलते।